ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل انٹیلیجنس وسٹا پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی میری اس ویڈیو کا موضوع ہے انکم ٹیکس ریفنڈ۔ تو انکم ٹیکس ریفنڈ کے سلسلے میں آج کل جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وہ بہت اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، ان کا ذکر میں آگے چل کے اس ویڈیو میں کروں گا۔ اب چونکہ جو ہے وہ انکم ٹیکس کے لیے بہت ہی شکایتیں ہیں لوگوں میں کہ انکم ٹیکس والے ہمیں ریفنڈ ایشو نہیں کرتے اور مختلف تعویلیں کر کے اس کو روکے رکھتے ہیں۔ تو اس ویڈیو میں جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہے اس کے تحت انشاءاللہ آپ کو بہت معلومات ملیں گی اور اس میں سے آپ فائدہ لے کے اپنے ریفنڈس اگر آپ کے رکے ہوئے تو اس کو آپ جو ہے وہ ایشو کروا سکتے ہیں کوشش کر کے۔ اب اس میں سب سے پہلے تو جو ہم دیکھیں گے کہ ریفنڈ کی تعریف کیا دی گئی ہے، کیا ڈیفینیشن ہے انکم ٹیکس آرڈیننس 2001 میں۔ تو انکم ٹیکس آرڈیننس میں سیکشن 170 میں ریفنڈ کی ڈیفینیشن دی گئی ہے۔ 170(1) میں یہ ہے کہ جو ٹیکس پیئر ہے اس نے اگر زائد ٹیکس پے کر دیے، اس اماؤنٹ سے زائد جو اماؤنٹ اصل میں اس کو جو ہے وہ لگنا ہے اور اس سے زائد ہو جاتی ہے، تو وہ پھر درخواست دے گا کمشنر کو کہ یہ جو میرا زائد جو اماؤنٹ ہے اس کو آپ ریفنڈ کر دیں۔ اب ایک اور بھی صورتحال ہوتی ہے کہ جو کمپنیز ہوتی ہیں، یہ سیکشن 19 جو ہے اس میں سب سیکشن 2 میں جن لوگوں کو یہ اپلائی ہوتا ہے سیکشن، اس میں سے اگر ان کو ایڈوانس یا لون دیا جاتا ہے اپنے ڈائریکٹرز وغیرہ کو، تو وہ لون جو دیتی ہیں وہ ڈیویڈنڈز کی صورت میں دیتی ہیں، تو ڈیویڈنڈز پہ ود ہولڈنگ ٹیکس کٹ جاتا ہے۔ تو اگر وہ جو ہے وہ ریفنڈ کو بعد آگے چل کے اور ری پے کر دیتا ہے، اس کو وہ جو ہے وہ جمع کر دیتا ہے واپس، تو پھر وہ ڈیویڈنڈ کی جو ہے وہ شرط ختم ہو جاتی ہے کہ وہ ڈیویڈنڈ تھا ہی نہیں، لون لیا اور لون دیا واپس کر دیا، تو وہ جو ہے اس کو پھر اس اماؤنٹ کا بھی جو ود ہولڈنگ ٹیکس اس کی پہلے کٹی تھی شروع میں، تو اس کے لیے بھی وہ ریفنڈ کے لیے درخواست دے سکتا ہے۔ اب آتی ہے سب سیکشن 2 کی بات۔ تو 2 میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ جو ہے وہ درخواست کس طرح دی جائے گی۔ اب وہ درخواست دی جائے گی جو اس فارم میں دی جائے گی جو فارم قانون میں جو رولز میں بتایا گیا ہے، تو وہ پرسکرائبڈ فارم ہے، اس میں دی جائے گی۔ جب آپ ایف بی آر پورٹل آئرس میں جائیں گے تو وہاں ایک لنک ملے گا آپ کو ریفنڈ اپلیکیشنز کا، تو اس میں وہ فارم پر کرتے جائے اور ویریفیکیشن بھی اسی فارم میں ہو جائے گی اس کی۔ پھر جو کاغذات دینے ہیں وہ تو آپ نے دینے، ویریفائی کر کے تصدیق کر کے دیں گے کہ یہ میں ثبوت دے رہا ہوں کہ میری ٹیکس جو ہے وہ ود ہولڈ ہوئی ہے۔ اور تیسری شرط اس میں یہ ہوگی کہ وہ 3 سال کے اندر وہ اپلیکیشن دی جائے گی۔ اب وہ 3 سال شروع کہاں سے ہوں گے؟ تو جو آگے جو 2 یہ ہے پیرا، اس میں سے جو بعد والی پیرا ہے اس کے بعد 2 سال، یہ 3 سال کاؤنٹ ہوں گے۔ تو ایک تو صورتحال یہ کہ جس تاریخ کو کمشنر نے جو ہے وہ اسیسمنٹ آرڈر ایشو کر دیا ہے ٹیکس ایئر میں، جس سے وہ ریفنڈ جو ہے اس کا تعلق ہے، اور یا جو ڈیٹ آن وچ دا ٹیکس واز پیڈ، یا وہ تاریخ جب وہ ٹیکس جمع کی گئی ہو۔ تو ان دونوں صورتوں سے جو بعد میں ہونے والی صورت ہے اس کے بعد 3 سال کے اندر درخواست دے سکتا ہے۔ اب یہ 3 سال کا بھی جو ہے وہ تھوڑا عدالتوں کے فیصلے اور مؤصب اور پریزیڈنٹ کے فیصلے
ان میں یہ کہا گیا ہے کہ بھئی 3 سال جو ہے وہ تو ٹھیک ہے عرصہ ہے، مگر آپ نے جو پہلے ریفنڈز دیے ہیں اس میں کسی کو تو آپ نے یہ 3 سال جو ہے وہ معاف کر دیے ہیں، اس کے لمیٹیشن کو معاف کیا ہے، کسی کو نہیں کیا ہے، تو یہ یکساں ڈسکریمنیشن آپ نے کی ہوئی ہے، تو پالیسی یکساں ہونی چاہیے۔ اس طرح آپ جو ہے وہ ڈیلیڈ ریفنڈ بھی دے سکتے ہیں، ڈیلیڈ اپلیکیشن۔ دوسرا اس میں عدالتوں کے یہ بھی فیصلے ہیں کہ یہ جو ریفنڈس ہیں یہ آدمی کی اپنی ایک ملکیت ہے، اس کی اساس ہے، تو وہ اس کو کوئی بھی غصب نہیں کر سکتا، وہ کبھی بھی آپ اپلیکیشن دے کے لے سکتے ہیں۔ تو ان فیصلوں کے اگر آپ لیٹ بھی ہو جاتے ہیں تو اپلائی کر دیں، اس میں کنڈونیشن مانگیں، اور پھر اگر نہیں دیتا ہے تو وہ عدالت کو وہ فیصلے وہ سامنے لے آئیں کہ اس کی روشنی میں مجھے ریفنڈ دے دیں، اور پھر اس میں آپ عدالت میں اور ایف ٹی او میں جا سکتے ہیں۔ ایف ٹی او ہے فیڈرل ٹیکس اومبڈسمین ہے، وفاقی ٹیکس محتسب، اس کے یہاں جو بھی میل ایڈمنسٹریشن ہو رہی ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ میں، اس کے خلاف آپ کو جو نقصان ہو رہا ہے تو اس کے خلاف آپ جا سکتے ہیں کہ بھئی یہ اس نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، تو اس کو آپ جو ہے آرڈر کو ختم کریں اور مجھے جو ہے اپنا جائز جو ہے آپ کو وہ دلوائیں۔ اب آگے اس کا 170 کا سب سیکشن 3 آ جاتا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ جہاں کمشنر کیس کو دیکھ کے اور سیٹسفائی اطمینان اس کو ہو جاتا ہے کہ نہیں واقعی ٹیکس جو ہے زائد پے ہو گئی ہے، تو کیا کرے گا کہ اس زائد جو اماؤنٹ ہے اس میں سے اگر کوئی اور ٹیکس ڈیو ہے تو وہ اس کو وہ منع کرے گا، اور جو ہے دوسرا جو پھر بھی اگر بیلنس بچتا ہے اس کا تو اس میں سے جو ہے تو جو بھی اس کی آؤٹ اسٹینڈنگ لائبلٹی ہے جو اس کے اگینسٹ جو اس نے پیمنٹ کرنی ہے ٹیکس پیئر نے، وہ بھی منع کرے گا اس میں سے، اور پھر بعد میں اگر کوئی اماؤنٹ اس کا بچتا ہے تو وہ ٹیکس پیئر کو ریفنڈ کر دے گا۔ اب آ جاتا ہے اس کا سب سیکشن 4، جس میں یہ بہت اہم ہے۔ اس میں یہ کہا گیا ہے کمشنر جو ہے وہ ودن 60 days جب اس کی جو ہے وہ اپلیکیشن آئے گی ریفنڈ کے لیے، تو اس کے 60 دن کے اندر یہ اس کو ٹائم دیا گیا ہے کہ 60 دن سے آگے نہ جائے، پھر وہ اس 60 دن کے اندر اندر وہ شخص کو اپلیکنٹ کو ایک آرڈر رائٹنگ میں دے گا کہ میں یہ دے رہا ہوں یا نہیں دے رہا ہوں، اس لیے اس کو اس سلسلے میں اس کو ایک ہیئرنگ بھی پرووائڈ کرے گا کہ بھئی آؤ میرے پاس اپنا کیس سمجھاؤ۔ تو ہیئرنگ دینے کے بعد وہ 60 دن کے اندر اندر یہ فیصلہ کرے گا کہ اس ریفنڈ کو کیا کرنا ہے، دینا ہے یا نہیں دینا۔ اب ایک جو ہے بہت اہم سیکشن انکم ٹیکس آرڈیننس کا آ جاتا ہے، یہ ہے 164، جس کا عنوان ہے سرٹیفکیٹ آف کلیکشن اور ڈیڈکشن آف ٹیکس۔ اس سیکشن میں قانون نے کہا ہے کہ جو ہے وہ سرٹیفکیٹ ایک دینا ہے ٹیکس پیئر کو۔ اس کے الفاظ یہ ہے کہ ایوری پرسن کلیکٹنگ ٹیکس انڈر ڈویژن، یہ جو بھی انکم ٹیکس کے قانون ہے اس میں جو ٹیکس کلیکٹ کر رہا ہے یا ڈیڈکٹ کر رہا ہے، ودہولڈ کر رہا ہے، چل ایٹ دا ٹائم آف کلیکشن اور ڈیڈکشن آف ٹیکس، اس وقت وہ کیا کرے گا، فرنش ٹو پرسن، جو بھی وہ پرسن ہے، جو شخص ہے جس سے اس نے ٹیکس کاٹی ہے یا ٹیکس اس سے وصول کی ہے، اس کو 2 کاپیز دے دے گا سی پی آر این کی، اور ایک سرٹیفکیٹ دے گا اس کو 164 کا، یا تو پھر اس میں ثبوت بھی دے گا یا سی پی آر این دے گا، اگر نہیں دیتا تو اس کے ایکویلنٹ کوئی جو ہے ڈاکیومنٹ دے گا جس میں سے پتہ چلے گا کہ وہ چیز جو ہے وہ اس کی ثبوت ہے کہ اس کی ٹیکس ہم نے ڈیڈکٹ کی ہے اور جمع کرا دی ہے، اس سرٹیفکیٹ کے ساتھ وہ دے گا کہ یہ پیمنٹ ہے، یہ اس کی ہم نے ٹیکس ڈیڈکٹ کی ہے، اور اس طرح۔ اب ہم آگے اس میں دیکھیں گے کہ وہ جو پرسکرائبڈ فارم ہے جس میں اس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، وہ اس فارم کے تحت وہ سرٹیفکیٹ دے گا۔ اب یہ ہے وہ فارم جس کو جو رول 42 میں جس کا جو ہے وہ
دیا گیا ہے وہ نمونہ سرٹیفکیٹ آف کلیکشن اور ڈیڈکشن آف ٹیکس. یہ سیریل نمبر اس میں لگائے جائیں گے ہر سرٹیفکیٹ میں سیریل. پھر آگے سرٹیفکیٹ کے سرٹیفائڈ دیٹ ان اماؤنٹ آف روپیز اتنا، یا ہندسوں میں آ جائے گا یا لفظوں میں آ جائے گا. آن اکاؤنٹ آف انکم ٹیکس ہیز بین کلیکٹڈ ڈیڈکٹیڈ فرام، اس کا نام آ جائے گا. تو اس کے بعد نام اور ایڈریس دونوں آ جائیں گی. یہاں پہ این ٹی این نمبر آ جائے گا، یہاں پہ سی این آئی سی نمبر آ جائے گا، اور یہاں پہ تاریخ آ جائے گی جس تاریخ پہ اس نے کاٹا ہے. پھر یا اس عرصے کے دوران ہم نے کاٹا ہے 1 جولائی سے 30 جون، جو بھی لکھے تو وہ پورا عرصہ بھی دے سکتا ہے اور ایک تاریخ بھی دے سکتا ہے. اور سیکشن بتائے گا کہ اس سیکشن کے تحت ہم نے کاٹا ہے. جیسے اس کیس میں سیکشن 136 اے ہے، جس میں ایک ٹمبر مرچنٹ ہے جس نے جو ہے وہ عمارتی لکڑی نیلام میں حاصل کی تھی. اس کے جو اس نے پیمنٹ کی تھی اس میں سے وہ کاٹ لیا تھا ٹیکس. تو یہ ساری چیزیں آگے چل کے میں اس کی تفصیل بتاؤں گا آپ کو. آن اکاؤنٹ آف یہ بھی لکھے گا کہ جو ہے پرچیز آف ٹمبر تھرو آکشن وائڈ میں یہ جو ہے بتائے گا کہ کس تحت جب جیسے اس میں ایل سی کا وہ دیا گیا ہے کہ ایل سی کا حوالہ دیا گیا ہے کہ اگر ایل سی کے تھرو ہم نے کاٹا ہے، اس ایل سی میں یہ چیزیں ڈیڈکٹ کی گئی ہیں. اور اب یہ ہے کہ اس کا ویلیو کتنا تھا جس میں سے ہم نے کاٹا ہے، اوور آل پیمنٹ کتنی تھی. اس کے بعد یہ ایک تفصیل دے گا کہ یہ ہم نے گورنمنٹ کے خزانے میں کس طرح جمع کیا ہے. یہ تاریخ ہے جمع کرنے کی. یہ اسٹیٹ بینک یا نیشنل بینک یا ٹریزری جو بھی ہے اس کا نام یہاں لکھا جائے گا کیا تھا، برانچ کیا تھی، شہر کیا تھا، اور اس کا اماؤنٹ کتنا ہے ٹیکس جو جمع کی ہے، اور اس کا جو ہے وہ جو ہے ٹریزری چالان نمبر وغیرہ کتنا ہے. اب ہم آتے ہیں اپنے جو تازہ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، تازہ جو 2-3 دن پہلے پریزیڈنٹ نے کیس ڈسپوز آف کیا ہے، جس میں ایف ٹی او نے آرڈر دیا تھا. اس آرڈر کے خلاف پھر ڈپارٹمنٹ پریزیڈنٹ کے پاس ریفرنس لے گیا تھا، مگر پریزیڈنٹ نے بھی ایف ٹی او کے جو آرڈر اس کو انڈورس کیا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کی جو ہے وہ ریفرنس جو ہے ریجیکٹ کر دی ہے. تو اب یہ اس میں کہا یہ ہے آرڈر میں آخری جو ویسے تو بہت بڑا آرڈر ہے، اس میں جو کہا گیا ہے The recommendations of the Federal Tax Ombudsman directing FBR to direct the Commissioner Inland Revenue Gujarat RTO Sialkot to recall the order. یہ کہہ رہا ہے جو موصف نے کہا ہے وہ ورڈنگ بتا رہا ہے. آرڈر ڈیٹڈ 10/22 by invoking provision of section 122A. تو 122A ہوتا ہے ریوائز. تو موصف نے کہا تھا اس کو ریوائز کر کے جو ہے وہ آپ اس کو کیس کو دوبارہ سنیں. اب یہ ٹیکس ایئر 2013 کا تھا، اور جو ہے اس کو جو ڈیڈکشن ہوئی ہے اس کا اس کو ایفیکٹ دیں. پہلے تو وہ نہیں دے رہے تھے نا، تو ایفیکٹ دے دیں اس کی جو ڈیڈکشن ہوئی ہے اس کو جو ہے کریڈٹ دے دیں. 236A کی ڈیڈکشن ہے، وہی جو میں نے پہلے بتایا کہ ٹمبر اس نے پرچیز کیا تھا تو وہ 236A کی ود ہولڈنگ ہوئی تھی. تو جو ریفنڈ کلیم ہے وہ ایز پر لا اس کو دیں اور ایئرنگ دے کے پھر کریں. یہ اس کے جو بتا رہے کہ پریزیڈنٹ کہہ رہے کہ یہ جو اس کے آرڈرز ہیں نا دے آر ان اسیلبل، یعنی اس کو آپ کسی طرح بھی اعتراض نہیں کر سکتے، اس پہ کوسچن نہیں اٹھا سکتے، اور یہ سسٹینیبل ہیں، یہ پائیدار ہیں، یہ کوئی کمزور نہیں ہے. تو یہ پھر آگے اس میں اور واضح کرتا ہے کہ اٹ از میئرلی ری ایٹریشن اباؤٹ دی ڈیوٹی آف دا ڈپارٹمنٹل اتھارٹی ٹو ڈیسائڈ دا میٹر ایز پر لا آفٹر گیونگ دا اپرچونٹی آف ہیئرنگ ٹو دا کمپلیننٹ.
تو یہ جو ہے اس کی جو ڈیوٹی ہے، جو اس کا فرض ہے، اس کو ہم اعادہ کر رہے ہیں، اس کو دوبارہ بتا رہے ہیں، جو کہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس کی ڈیوٹی ہے، یہ اس کو جو ہے وہ سر انجام دینی ہے. تو اس طرح پھر اکارڈنگلی پریزیڈنٹ کا جو فیصلہ تھا اس میں اس نے ایف بی آر کی جو ریپریزنٹیشن تھی اس کو ریجیکٹ کر دیا. اب اس سارے معاملے کا جو کرکس ہے، جو بھی ہے اس کا اسپرٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو لفظ یوز کیے گئے ہیں آرڈر میں، یہ کوئی زیب نہیں دیتے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کہ اس طرح سے کام کرے کہ اس کے لیے اس طرح کے لفظ پریزیڈنٹ یوز کرے. یہ اس آرڈر میں لفظ ہیں کہ ڈیلیبریٹلی ریجیکٹنگ دا ریفنڈ کلیم آف دی کمپلیننٹ ان ٹرمز آف سیکشن 170(4). جان بوجھ کے اس کا جو ریفنڈ کلیم ہے وہ ریجیکٹ کرنا، وہ جو ہے ٹیکس ایئر 2013 آن فریولس گراؤنڈس. اس کے جو کمزور گراؤنڈ جس میں کوئی جان ہی نہیں ہے، بائی اگنورنگ سیکشن 164 کو نظر انداز کرتے ہوئے، یہ چیز جو آپ نے کی ہے یہ مترادف ہے میل ایڈمنسٹریشن کے. تو یہ جو ہے بد انتظامی ہے، یہ اپنا وہ قانون کا حوالہ دے رہا ہے مؤسف، اس کے تحت یہ بد انتظامی ہے. اب جو ہے ایز ڈیڈکشن انڈر سیکشن 236A جو ہے اس کی ہوئی ہے وہ CNIC کے بیس پہ ہوئی ہے، کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی بنیاد پہ ہوئی ہے. تو یہ جو بھی کمپیوٹرائز شناختی کارڈ کی بنیاد پہ جو بھی ڈیڈکشنز ہوتی ہیں وہ ویریفائیبل ہوتی ہیں. ایف بی آر کے اپنے جو ہے وہ پیمنٹ پورٹل ITMS کہلاتا ہے، تو اس میں ویریفائیبل ہوتی ہیں. آپ اس کو خود بھی ویریفائی کر سکتے ہیں. جب بھی وہ پیمنٹ ہوتی ہے CPRN کے تھرو CNIC میں، تو ان کے اپنے سسٹم پہ وہ چیز آ جاتی ہے خود بخود. تو یہ جو چیز ہے، تو اس وجہ سے جو جس گراؤنڈز پہ آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے، تو اس کو جو ہے وہ فیکٹ نہیں ہے، حقائق سے ان کا کوئی تعلق نہیں، وہ صرف تخیلاتی طور پہ جو ہے وہ آپ نے گراؤنڈز دیے ہیں. تو یہ بالکل وہ ریجیکشن جو ہے وہ ان گراؤنڈز پہ کرنا، یہ بالکل ظاہر ظہور ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے فیلسی کی ہے، آپ نے حقائق سے منہ موڑا ہے. تو ناظرین، اس سلسلے میں جو یہ تازہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، تو جو ریفنڈ آپ کا ود ہولڈنگ کٹ جاتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، جو آپ کی اصل ٹیکس ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے. ریفنڈ جو ہے بالکل آپ کا بنتا ہے اور زیادہ تر کیسز میں بن جاتا ہے. تو ریفنڈ کو آپ جو اپلیکیشن دے دیں، اس پہ آپ جو ہے نئی ڈیولپمنٹس جو تازہ آئی ہیں اس سلسلے میں FTO جو ہے وہ آپ کے فیور میں فیصلہ دے گا. اگر آپ یہ ساری چیزیں بتا دیتے ہیں کہ میں نے سرٹیفکیٹ بھی 164 کا دے دیا، اس میں CPRN بھی ہے، اگر CPRN نہیں بھی دیا ہے تو پریزیڈنٹ کا فیصلہ ہے کہ یہ شناختی کارڈ کے بیس پہ ہوتا ہے، آپ اپنے پیمنٹ پورٹل پہ اس کو کر لیں، ویریفائی کر لیں. تو یہ چیزیں بہت اچھی ہیں ٹیکس پیئرز کے لیے، اور اس کے حق میں جو ہے وہ بہت ایک فیوریبل باتیں ہیں، اور یہ ان کو سپورٹ کرتی ہیں. عدالتوں کے فیصلے بھی اسی طرح کے ہیں کہ یہ جو ہے پیسے اس کے ہیں، ٹیکس پیئر کے، اس کی ملکیت ہے، اس کا اثاثہ ہے. کسی کے اثاثے کو جو ہے ہم جو ہے غصب نہیں کر سکتے، اس کو واپس لوٹانا ہے، اسی مالک کو دینا ہے. تو اس کے ساتھ ہی میں اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں. آپ کو جو ہے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرا یہ ویڈیو دیکھا، اور انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو نیچے دیے گئے پورشن میں اس کو لائک کر دیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں. اللہ حافظ، اللہ حافظ. پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں.